السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح زو پشاور پی آر ٹی میں یعنی کہ ڈائیو ایکسپریس میں کام کرتا تھا ہائیبریڈ الیکٹرک بس مینٹیننس لیب میں، اور پھر وہاں سے میں ابھی ادھر سعودیہ کیسے آیا، تو میں آپ کے ساتھ فل جرنی اس ویڈیو میں جو میری پرانی ویڈیوز ہیں وہاں کام کیے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میری یہ جرنی سٹارٹ ہوتی ہے اگست 2022 سے، اور اس سے پہلے میں جاب کرتا تھا ایک دوسری کمپنی میں، جو کہ وہ بھی الیکٹرانکس کے ریلیٹڈ تھی، لیکن وہاں پہ ہم پروڈکشن اینڈ مینوفیکچرنگ کرتے تھے، مطلب نیو الیکٹرانکس سرکٹس وغیرہ بناتے تھے۔ اور یہاں پہ جب میں آیا تو یہاں پہ ہم نے صرف بسوں کی مینٹیننس کرنی تھی۔ یہاں پہ بی آر ٹی جو پروجیکٹ ہیں، تو اس بی آر ٹی پروجیکٹ میں چائنا سے جو بسیں آئی تھی تو اس کی ہم مینٹیننس کرتے تھے۔ یہاں جب میں نے جوائننگ کی تو یہاں پہ میں نے مختلف دوست بنائے، مطلب یہاں پہ بہت زیادہ امپلائیز تھے تو میں نے دوسرے شہروں سے اور دوسرے صوبوں سے دوست بنائے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ تو یہ یہاں کا میرے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا، جو کہ آج بھی میں ان دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں۔ تو میرے زندگی میں مطلب بہت سے دوست یہاں سے اس جاب کے حوالے سے آ گئے۔ یہ ہمارا لیب ہے اور یہاں پہ ابھی یہ سردی کا ٹائم ہے تو میں ادھر کام کرتا تھا، تو صبح ہم 7 بجے آتے تھے اور شام کو 7 بجے ہماری چھٹی ہوتی طویل تھی۔ بری خراب پورے 12 گھنٹے ہم یہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ تو یہ ہماری لیب ہے اور یہاں پہ سارے جو الیکٹرانکس کے مطلب ریپیرنگ کے جو اکوپمنٹس وغیرہ ہے تو وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی ایک بات یہ تھی کہ یہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ مطلب دونوں شفٹ تھے، تو دن کو ہم لوگ ہوتے تھے اور رات کو دوسرے لوگ ہوتے تھے، تو پھر اس کے لیے مجھے یہاں پہ رہنا پڑا کیونکہ سردیوں میں آنا جانا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے سرکٹس تھے اور ہم اس کو مطلب بس سے نکال کے، یہ بسیں جو تھی بسیں ہائیبریڈ الیکٹرک بسیں تھی تو اس میں زیادہ تر الیکٹرانک سرکٹس تھی نا، تو رات کو یہ ریپیئر ہوتی تھی، مطلب جو مینٹیننس کا کام ہوتا تھا تو وہ لوگ اس سے نکالتے تھے اور دن کو پھر ہم جا کے ہم الیکٹرانکس لیب میں ریپیئر کرتے تھے۔ اور وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ بندے کم تھے، تقریباً ہم کوئی 4 5 بندے تھے۔ تو ایک تو یہاں پہ کام کر کے مجھے بہت ایکسپیرئنس ہو گیا ریپیئرنگ میں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا کام تھا الیکٹرانکس کا ہی تھا، لیکن ریپیئرنگ کا کام میں نے پہلے نہیں کیا تھا۔ تو یہ میرے لیے ایک زبردست موقع تھا اور میں نے یہاں سے بہت زیادہ لرننگ بھی کی، بہت زیادہ تعلقات بھی بنائے، اور یہاں سے میں نے مطلب بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن یہاں پہ میں تنگ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ 12 گھنٹے ڈیوٹی تھی، تو جس بندوں نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے تو ان کو تو پتہ ہوگا، پر جنہوں نے نہیں کی تو وہ صرف سن کے تو ان کو مطلب محسوس نہیں ہوتا۔ جب بندہ کر لے 12 گھنٹے ڈیوٹی تو یہ مطلب زندگی میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اس سے پہلی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ 8 9 گھنٹے ہوتی تھی، تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا ہمارے لیے۔ یہ کمپنی جب میں نے جوائن کی تو اس وقت یہ لوگ دوسرا لیب بنا رہے تھے، اور جہاں پہ ہم کام کر رہے تھے تو وہ اتنا کوئی خاص لیب نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لیب بنا دیا اور یہاں پہ سارے جو ہمارے لیے جو اکوپمنٹس اور جو میٹرز وغیرہ تھے تو وہ لے آئے، اور یہاں پہ لائٹنگ شائٹنگ سب کچھ زبردست کرا لیا، کیونکہ ریپیئرنگ میں آپ کو پتہ ہے بہت باریکی سے کام کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ مطلب اس حوالے سے بہت ہمارا خیال کرتے تھے۔ پاکستان میں دیکھتا تھا کہ بھائی کس طرح میں کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں۔ اس سے پہلے جو میری جاب تھی وہ بھی اچھی خاصی جاب تھی، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ سیلری مطلب اس پہ گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب یہاں پہ میں آ گیا تو یہاں پہ سیلری تو اچھی تھی لیکن پھر ڈیوٹی زیادہ تھی، تو اسی طرح پھر میں سوچتا تھا کہ بھائی کیا کروں کیا کروں، تو پھر میں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا تھا۔ تو اسی حوالے سے میں پاکستان میں مختلف پلیٹ فارمز پہ میں نے ویب سائٹس وغیرہ پہ سی وی بنائی اور وہاں پہ میں نے اپلائی کیا، تو مجھے مطلب اب بہت جگہوں سے آفر بھی آ گیا تھا، لیکن کوئی دوسرے صوبے میں ہوتا تھا، کوئی دوسرے شہر میں ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے پھر میں وہاں پہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار کیوں نہ میں اس کے ساتھ ساتھ کسی باہر ملک کا بھی ٹرائی کر لوں، لیکن باہر ملک کا جب مجھے آئیڈیا آتا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یار میں تقریباً کوئی 4 5 6 لاکھ روپے تو مجھے چاہیے ہوں گے،
اور پیسے میرے پاس ہے ہی نہیں، تو اسی وجہ سے پھر میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ لیکن 1 مہینے تک میں نے مسلسل اپلائی کی یہاں پہ، اور یہ سوچ کے میں اپلائی کرتا تھا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور مجھے کوئی اس طرح کا جاب مل جائے گا کہ میں اپنا خرچہ بھی انشاءاللہ اٹھاؤں گا اور گھر والوں کو بھی اچھی خاصی مطلب رقم پے کروں گا۔ یہ یہاں کی الیکٹرک بس ہے، اور ابھی یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا ڈیپو تھا، اور ادھر ہم کام کرتے تھے۔ تو بس میں جب ہم جاتے تھے تو بس کا یہ تھا کہ لوکل گاڑیوں سے یہ سلو ہو جاتی تھی، تو ہم زیادہ تر یہ کوشش کرتے تھے کہ بس میں نہ جائیں اور لوکل گاڑیوں میں جائیں، ورنہ بس اچھی تھی۔ بس میں ہیٹر بھی ہوتا تھا سردیوں میں، اور گرمیوں کے دنوں میں اس میں اے سی بھی ہوتا تھا، تو اسی حوالے سے تو اچھا تھا۔ پیسے بھی اس میں کم لگتے تھے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا، اور ہمارے ساتھ تو ٹائم کا ہی مسئلہ تھا۔ مطلب وہاں پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پھر مطلب گھر جاتے تھے تو 1 گھنٹے کی بجائے اس میں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم پریفر کرتے تھے کہ ہم لوکل گاڑی میں جائیں۔ کوئی 30-40 روپے جو پاکستان کے تھے تو وہ زیادہ لگ جاتے تھے، لیکن اس سے پہلے پہنچ جاتے تھے، تو اسی طرح ہمارا ٹائم بچ جاتا تھا اور ہم جلدی گھر پہنچ جاتے تھے، تو اس وجہ سے ہم بس میں زیادہ نہیں جاتے تھے۔ یہاں پہ الحمدللہ میں نے بہت سے نئے نئے کام میں نے دیکھ لیے اور کر لیے، لیکن میں ہر ٹائم یہاں پہ پریشان ہوتا تھا کہ بھائی کیا ہوگا آخر میں۔ یہاں پہ ایک کڑکی تھی، اس پہ میں روز یہاں پہ کھڑا ہو کے باہر دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر میں کیا ہوگا، مطلب پوری زندگی اسی طرح جاب کرتے کرتے گزر جائے گی یا کیا ہو جائے گا۔ انہی سوچوں میں پڑے تھے کہ ایک دن مجھے سعودی عربیہ سے کال آئی، اور ایک بندہ کہنے لگا کہ یار آپ نے سعودی عربیہ میں کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم عامر ہو؟ میں نے کہا جی میں عامر ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تم الیکٹرانکس کا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہیں گے، اور 2-3 دنوں میں آپ کا انٹرویو ارینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کا انٹرویو جب فائنل ہو جائے گا اور اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو پھر ہم آپ کو ہائر کریں گے۔ تو یہاں پہ میں کام کرتا تھا بہت دل لگا کے، مطلب جو بھی کام آتا تھا اگر وہ ہمارا کرنے کا قابل بھی نہیں تھا، مطلب اگر ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے تھے دوسرے لڑکے اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن میں بہت دل لگا کے کام کرتا تھا، اور ہر ایک چیز کو اٹھا کے جو سائٹ پہ پڑی ہوتی تھی تو میں کوشش کرتا کہ میں یہ ٹھیک کر لوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہاں پہ بہت ساری اچیومنٹس کر لی، اور جو دوسرے منیجر وغیرہ تھے تو ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا کام کر سکتا ہے، لیکن میرا دل وہاں پہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ پوری زندگی اسی طرح 12 گھنٹے مطلب صبح سے شام تک ڈیوٹی کرو، اور گھر میں آنا جانا بھی پھر بند ہو گیا تھا تقریباً، کیونکہ رہائش پھر وہاں پہ لے لی تھی۔ آنے جانے کا مسئلہ تھا، 2-2 گھنٹے آتے جاتے میں لگتے تھے، تو اسی وجہ سے میں وہیں پہ رکتا تھا اور پھر گھر نہیں جا رہا تھا۔ تو یہ ہماری لیب ہے، اور یہاں پہ مختلف سرکٹس ہم کھولتے تھے، اور یہ والی بس جو ہے یہ ہائبرڈ الیکٹرک بس ہے، تو اس میں یہ چارجنگ کے لیے، موبائل چارجنگ کے لیے USB پورٹس ہیں، یہ بہت زیادہ آتے تھے، لائٹس وغیرہ یہ آتے تھے، مطلب الیکٹرانکس کے جو بھی سرکٹس تھے تو وہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہم لوگ اس کو ریپیئر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم نے بہت سارے مطلب ریپیئرنگ کے حوالے سے میں یہاں پہ الحمدللہ ماسٹر ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ریپیئرنگ کو، لیکن جب یہاں سے میں نکلا ہوں تو الحمدللہ میں نے سیکھ لیا۔ یہاں پہ مختلف قسم کے میٹرز وغیرہ بس میں، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی تھی، اور چائنا سے اس بس میں اس مختلف قسم کے ڈیوائسز وغیرہ انہوں نے میٹرز اور سینسر وغیرہ لگائے تھے۔ ہر دن جب صبح میں لیب میں جاتا تھا تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نئی چیز ملتی تھی، اور وہ میٹر یا کوئی سینسر ہوتا تھا یا کسی طرح کوئی اور ماڈیول وغیرہ جو کہ ہم نے پہلے نہ ہی دیکھا ہو۔ جاب کے ساتھ ساتھ فائنلی ایک دن میرا انٹرویو ہو گیا اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اور مجھے پاسپورٹ بنانے کا کہا، تو میں نے پاسپورٹ بنوایا، اور جب پاسپورٹ میرا بن گیا تو پھر انہوں نے مجھے ایک ایجنٹ بتایا، اس کے ذریعے سے میرا پروسیس ہو گیا اور میں ادھر سعودیہ آ گیا۔ میری پوری ویڈیو تھی اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا، شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی فلائٹ کی ویڈیو کہ کس طرح میں پشاور سے
پاکستان سے سعودیہ جو میری فلائٹ کی ویڈیوز تھی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.